بعد اہل علم نقل کیا، حیرت ہوتی ہے۔ طبقات ابن سعد کے حوالے سے گرمی کا موسم تھا، گرمی کا موسم، شدت کی گرمی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار آدمی تھے، انہوں نے ڈبل منزلہ مکان بنایا تھا۔ ظہر کا وقت، دوپہر کا وقت، گرمی سے سارے لوگ پریشان۔ حضرت عثمان بن عفان بالکنی میں کھڑے ہو کر کے، ذرا آدمی سوچتا ہے کہ ہوا آئے گی، بالکنی میں کھڑے ہوئے تو دیکھا حرہ شرقیہ، حرہ شرقیہ یعنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو لیفٹ سائڈ، مدینے کے لیفٹ سائڈ کا جو لیفٹ ایسی کراس تھوڑا سا، تو وہاں کالے کالے پتھر ہیں، کالے کالے پتھر اور نوکیلے۔ مدینہ کو اللہ نے اس ایک جانب سے ایسے گھیر دیا تو دشمن ہو تو کوئی حملہ ہی نہ کر سکے، چھپ جائیں کانٹے پتھر۔ دیکھا کہ کوئی ایک مخلوق دھوپ میں، دیکھا ہو تجربہ کریں، جب دھوپ کثرت سے ہوتی ہے تو کوئی آتا ہے، کوئی مخلوق آتی، سمجھ میں نہیں آتا، ایسے ہلتی رہتی ہو، دھوپ اتنی شدت کی ہوتی ہے کہ تجربہ کیے ہوگے شاید تم لوگ، دیہات کے لوگوں کو تجربہ ہوتا ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا چیز ہے یہ۔ تو کوئی چیز حرکت کرتی ہوئی نظر آئی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و دماغ میں بات آئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کسی کا کوئی جانور ہو اس وقت گرمی میں بھٹک گیا ہے اور بھٹک کر کہیں چلا جائے وہ۔ بہرحال انتظار کرتے رہے، کچھ دیر کے بعد پتہ چلا نہیں جانور نہیں، کوئی انسان لگ رہا ہے کہ چونکہ سیدھا کھڑا ہوا چلا آ رہا ہے، ہاں سیدھا کھڑا چلا آ رہا ہے۔ اب اور حیرت بڑھ گئی، شاید کوئی انسان ہے، کہ کون سے انسان پریشان ہے جو اس وقت چلا آ رہا ہے دھوپ میں۔ کھڑے انتظار کر رہے تھے، اور قریب آئے تو 100% یقین آ گیا کہ انسان ہے، آدمی ہے، صاف نظر آنے لگا۔ اور قریب آئے تو پتہ چلا کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، یہ تصور ہمارے دل و دماغ میں رہنا چاہیے کہ رب کے سامنے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے یہی کافی نہیں ہے، ایک بڑی عدالت میں ہمیں پیش ہونا ہے، جہاں لمحے لمحے ہر ذرے ذرے کا حساب اور کتاب ہے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نظر آئے۔ حضرت عثمان بن عفان بہت ہی زور سے پکارے وہاں سے، یا عمر فداک ابی و امی، عمر کیا ہو گیا؟ ساری دنیا سو رہی ہے اور ہمارا خلیفہ اس ننگے پیر اس پتھریلی زمین پہ بگتا اچا رہا ہے دھوپ میں، جانور بھی سائے میں بیٹھے لیکن ہمارا خلیفۃ المسلمین جس طرح کیا مصیبت آ گئی ہے۔ اب سوچے نیچے اتر کے جائیں، دیر لگے گی، وہیں سے پوچھا کیا ہوا امیر المومنین، کیوں پریشان ہوئے، کیسے اس وقت نکلے؟ کہیں گے کہ بیت المال کے چند اونٹ بھگ گئے ہیں۔ ہاں بیت المال میں چند اونٹ تھے، کئی اونٹ تھے، ان میں سے چند اونٹ جو ہیں وہاں سے نکل کے بھگ گئے ہیں، غائب ہو گئے ہیں۔ بجائے اس کے کہ چرواہے جو اس کو نگراں رکھے تو اس کو ڈانٹ پھٹکار کرتے، عمر فاروق کہتے ہیں میں انہیں کو تلاشنے کے لیے نکلا ہوں۔ چند اونٹ ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امیر المومنین آپ آئیے ذرا ٹھنڈے میں بیٹھے، سائے میں ٹھنڈا پانی پیئیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نوکر چاکر دیا، میں بھیجتا ہوں اونٹ ڈھونڈ کر کے لائیں گے، آپ آئے بیٹھیں۔ عمر ابن الخطاب وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کتنا پیارا جواب دیا، سب کی عبرت و نصیحت کے لیے۔ کہا عثمان اللہ جزائے خیر دے، اپنا پانی اپنے غلام کو محفوظ رکھو، اپنے پاس رکھو، میں خود ڈھونڈوں گا۔ اگر تمہارے غلام گئے کہیں ڈھونڈنے میں کوتاہی کی اور بیت المال کے اونٹ نہ ملے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے نوکر سے نہیں عمر سے پوچھے گا کہ عمر تم امیر تھے، ہم سے پوچھے گا، تم سے نہیں پوچھے گا۔ آج یہ امانت دیانت، یہ تقوی، یہ پرہیزگاری
اور ورے بر خاف مقام ربہ کا مصداق اگر دیکھیں گے تو بہت ڈھونڈنے سے مشکل سے ملے گا انسان. اس لیے اللہ نے فرمایا کیا ان کے لیے کیا ہے؟ جنتان، ان کے لیے 2 جنتیں ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.